العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الرحمن الرحیم. ولو كان الاختلاف في أصل المسمى يجب مهر المثل بالإجماع لأنه هو الأصل عندهما وعنده تعذر القضاء بالمسمى فيصار إليه. یہ مسئلہ پچھلے سبق میں ہو چکا ہے، یہاں سے باقی ہے. وَلَوْ كَانَ الْاخْتِلَافُ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا فَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِي حَيَاتِهِمَا. اور اگر اختلاف ان دونوں میں سے کسی ایک کے مرنے کے بعد ہو تو جواب اس میں اس کی طرح ہے، اس جواب کی طرح ہے جو ان دونوں کی زندگی میں ہوا، اس لیے کہ مہر مثل کا اعتبار ان دونوں میں سے کسی ایک کے مرنے کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتا. اصل مسمى مہر متعین ہوا یا نہیں ہوا، اگر اس میں اختلاف ہے تو بالاتفاق تینوں ائمہ کے نزدیک مہر مثل ہی دیا جائے گا. اور اگر اختلاف ان دونوں میں سے کسی ایک کے مرنے کے بعد ہوا، اور اگر اوپر زندگی تھی نیچے موت آ گئی، کوئی ایک مر گیا، تو جواب اس جواب کی طرح ہے جو ان دونوں کی زندگی میں ہے، اس لیے کہ مہر مثل کا اعتبار ان دونوں میں سے کسی ایک کے مرنے سے ساقط نہیں ہوتا ہے. جو بچا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی مہر ہوا تھا نہیں ہوا تھا، تو مہر مثل دے دیا جائے گا. اور اگر اختلاف ان دونوں کے مرنے کے بعد مقدار میں ہے فالقول قول ورثۃ الزوج، تو بات شوہر کے ورثہ کی معتبر ہوگی. اور اگر اختلاف ان دونوں کے مرنے کے بعد میں ہے مقدار میں فالقول قول ورثۃ الزوج، تو بات شوہر کے ورثہ کی معتبر ہوگی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ولا یستثنى القلیل، اور قلیل کا بھی استثناء نہیں کیا جائے گا. وعند ابی یوسف القول قول الورثۃ الا ان یاتوا بشیء قلیل. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شوہر کے ورثہ کی بات معتبر ہوگی مگر یہ کہ وہ بہت تھوڑی چیز لے آئیں. امام صاحب کا مسلک یہ ہے کہ شوہر کے ورثہ جو بھی کہیں، شوہر کے ورثہ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے، اب بیوی کے ورثہ مدعی ہوئے، شوہر کے ورثہ مدعا علیہ ہوئے، منکر ہوئے، تو اب منکر کی بات مانی جائے گی قسم کے ساتھ. اب اگر یہ تھوڑی چیز بھی کہتے اتنا ہی مہر تھا جس کو عامتاً مہر نہیں کہا جا سکتا ہے، تو بھی ان کی بات مانی جائے گی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے اگر ایسی تھوڑی چیز ہے جس کو تعارف معاشرے میں مہر نہیں کہا جاتا، تو پھر ایسی صورت میں شوہر کے ورثہ کی بات اس میں نہیں مانی جائے گی. باقی اگر مہر کی مقدار کا دعویٰ کرتے ہیں تو بات مانی جائے گی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک الجواب فیہ کالجواب فی حالۃ الحیات. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جواب اس میں اس جواب کی طرح ہے جو زندگی کی حالت میں ہوا تھا. زندگی کی حالت میں کیا ہوا تھا؟ فرماتے ہیں کہ اگر دونوں زندہ ہوتے اور مقدار کے بارے میں اختلاف ہوتا تو جو حکم مرنے سے پہلے ہوا تھا وہی حکم مرنے کے بعد بھی ہوگا. یعنی اگر اصل مسمى میں اختلاف نہیں ہوا بلکہ مہر کی مقدار میں اختلاف ہوا، مہر کی مقدار میں اختلاف اور دخول کے بعد طلاق ہوئی، مہر کی مقدار اور دخول کے بعد، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مہر مثل کو حکم بنایا جائے گا. جس کا قول
مہر مصر کے قریب ہوگا اس کی بات پر فیصلہ کیا جائے گا۔ دخول سے پہلے طلاق ہوئی، اختلاف ہوا تو ہر حال میں شوہر کی بات مانی جائے گی اور آدھا مہر دلوایا جائے گا۔ اصل مہر میں اختلاف ہوا، مہر متعین ہوا یا نہیں ہوا ہے، دخول کے بعد طلاق ہوئی ہے تو مہر مثل ہی دلوایا جائے گا، اور دخول سے پہلے طلاق ہوئی ہے اور مہر مثل اصل مسمى میں اختلاف ہے تو ایسی صورت میں بیوی کو متعہ دلایا جائے گا۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہا زندگی میں جو معاملہ ہوتا وہی مرنے کے بعد بھی معاملہ ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ فِي أَصْلِ الْمُسَمَّى، اور اگر اصل مسمى میں اختلاف ہو، ایک تو اوپر اختلاف تھا مقدار میں، نیچے اختلاف ہے اصل مسمى مہر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک القول قول من انکرہ، اس کی بات معتبر ہوگی جو اس کا انکار کرے، جو کہتا ہے مہر متعین نہیں ہوا تھا اس کی بات مانی جائے گی، پھر وہی آئے گا مہر۔ حاصل یہ ہے کہ لا حکمها مہر لمہر لا حکم لمہر المثل عنده بعد موتهما على ما نبینہ من بعد انشاء اللہ تعالی۔ مہر مثل کو حکم نہیں بنایا جائے گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان دونوں کے مرنے کے بعد، اس بنا پر جس کو ہم انشاءاللہ بعد میں چل کر کے بیان کریں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مہر مثل کا فیصلہ اس کے ہم عصروں سے ہوتا ہے، اور ہم وہ چلے گئے کوئی ہم عصر بھی چلے گئے ہوں گے تو اب کس کی مہر کو لے کر کے مہر مثل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس لیے جو بات انکار کرے اس کی بات پر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا مَاتَ الزَّوْجَانِ وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَهْرًا فَلِوَارِثَتِهَا أَن يَأْخُذُوا ذَلِكَ مِن مِيرَاثِهِ وَإِن لَّمْ يُسَمَّى لَهَا مَهْرٌ وَإِن لَّمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهَا عند ابي حنيفة وقال لورثتها المهر في الوجهين، معناه المسمى في الوجه الأول ومهر المثل في الثاني، أما الأول فلأن المسمى دين في ذمته وقد تأكد بالموت فيقضى من تركته إلا إذا علم أنه ماتت أولا فيسقط نصيبه من ذلك، وأما الثاني فوجه قولهما أن مهر المثل صار دينا في ذمته كالمسمى فلا يسقط بالموت كما إذا مات أحدهما، ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن موتهما يدل على انقراض أقرانهما فبمهر من يقدر القاضي مهر المثل۔ اور جب دونوں کا انتقال ہو جائے، میاں بیوی دونوں مر جائیں اور ان کے لیے مہر متعین ہے، تو بیوی کے ورثہ کے لیے جائز ہوگا کہ وہ لوگ اس مہر کو شوہر کے میراث سے لے لیں، اور اگر مہر متعین نہیں ہوا تھا فلا شیء لورثتها، تو بیوی کے ورثہ کو کچھ نہیں ملے گا۔ دونوں انتقال کر گئے، بیوی مہر دیا نہیں تھا، مہر متعین ہوا تھا، تو ایسی صورت میں وراثت کا جو مال شوہر چھوڑ کے مرا ہے پہلے، چونکہ یہ مہر اب دین قرضہ ہو گیا، لہذا بیوی کے ورثہ آ کر کے شوہر کے ورثہ کے پاس مہر کا مطالبہ کر کے اس کی میراث سے لے کے چلے جائیں گے۔ اور اگر مہر ہی متعین نہیں ہوا تھا فرماتے فلا شیء لورثتها عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دلیل آگے آ رہی ہے۔ امام صاحبان فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں مہر متعین ہوا ہو تو بھی اور مہر متعین نہ ہوا تو بھی، معناہ اس کا مطلب المسمى مسمى متعینہ ملے گا فی الوجہ الاول پہلی صورت میں، اور مہر مثل ہوگا دوسری صورت میں۔ یعنی اگر مہر متعین ہوا تھا، دونوں کا انتقال ہوا، تو بیوی کے ورثہ شوہر کے ورثہ سے متعینہ مہر لے لیں گے۔ دوسری صورت میں مہر متعین ہی نہیں ہوا تھا تو ایسی صورت میں مہر مثل جا کر کے لے لیں گے عورت کے ورثہ شوہر کے ورثہ سے۔ اما الاول، دلیل دیکھیے، پہلی صورت اس لیے کہ متعینہ مہر
قرض ہے شوہر کے ذمے میں اور موت کی وجہ سے مؤکد ہو گیا، پختہ ہو گیا، بس فیصلہ کیا جائے گا شوہر کے ترکہ سے، جو چھوڑ کر کے مرا ہے اس میں سے جا کر کے مہر لے لیا جائے گا۔ مگر جب کہ معلوم ہو جائے انہا ماتت اولا، وہی پہلے چلی گئی، دونوں کا انتقال ہوا لیکن پہلے انتقال ہوا، چاہے ایک ہی حادثے میں دونوں کا انتقال ہوا ہو، لیکن اگر بیوی پہلے چلی گئی، جگہ پر ختم ہوئی، شوہر اسپتال گیا بعد میں ختم ہوا ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کا حق بنے گا بیوی کے وراثت سے لینے کا، پھر شوہر کے ورثہ لینے چلے جائیں گے۔ اللہ مگر جب کہ جان لیا انہا ماتت اولا، کہ وہ مر گئی ہے پہلے، فیسقط نصیبہ من ذالک، تو اس کا حصہ ساقط ہو جائے گا اس سے، بیوی کا انتقال پہلے ہوا، شوہر کا بعد میں، اب شوہر کی وراثت کا حصہ مل بن گیا بیوی کے مال میں، مہر 1000 ہوتا تھا، اگر بیوی کو اولاد ہے تو شوہر کو چوتھائی ملے گا اس میں سے، اب اگر 1000 ہے تو 250 روپیہ شوہر کا الگ کر کے بقیہ 750 اس کے ورثہ کو دے دیا جائے گا، بیٹے وغیرہ کو، اور اگر اولاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں شوہر کا آدھا حصہ بنتا ہے، 1000 میں سے 500 یہ لے لے گا اور بقیہ اس کے ورثہ کو جو اور دوسرے لوگ ہوں ان کو دے دیا جائے گا۔ اما ثانی، بہرحال دوسری وجہ، بہرحال دوسری صورت یعنی مہر متعین نہیں ہوا، تو صاحبین کے قول کی وجہ یہ ہے کہ مہر مثل قرضہ ہے شوہر کے ذمے میں جیسے کہ متعینہ مہر، فلا يسقط بالموت، تو موت کی وجہ سے وہ ساقط نہیں ہوگا، کما اذا مات احدہما، جیسا کہ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک مر جاتا۔ مہر متعین نہیں ہوا، دونوں کا انتقال ہوا ہے، تو مہر مثل جیسے متعینہ مہر شوہر کے ذمے قرضہ، مہر مثل بھی قرضہ، لہذا موت کی وجہ سے وہ ساقط نہیں ہوگا، شوہر کے سے بیوی کے ورثہ وصول کر دیں گے۔ اور کہہ رہے ہیں اگر ان دونوں میں سے ایک مرتا تو مہر مثل ساقط نہ ہوتا، تو دونوں کے مرنے کے بعد بھی مہر مثل ساقط نہ ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ان موتہما، ان دونوں کا مرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے ہم عصر، اس کے قرین ختم ہو جائے، جب قرین ہی ختم ہو جائے، ہم عصر ختم ہو گئے ہیں، تو قاضی کس شخص کے مہر سے مہر مثل کا فیصلہ کرے گا؟ فَبِمَهْرِ مَنْ يُقَدِّرُ الْقَاضِي مَهْرَ الْمِثْلِ، پس کس کے مہر سے قاضی مہر مثل کا فیصلہ کرے گا، لہذا مہر مثل سے فیصلہ تو ہوگا ہی نہیں، اب فیصل کس کو بنائے گا؟ جس میں جو انکار کرتا ہے اس کی بات معتبر، دعوے مدعی کی بات نہیں، مدعی کے لیے بینہ چاہیے، بینہ ہے نہیں، لہذا جو انکار کرتے ہیں ان سے قسم لی جائے گی اور اس کے قول کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ومن بعث الى امراته شيئا فقالت هو هدية وقال الزوج هو من المهر فالقول قوله، جس شخص نے اپنی بیوی کو کوئی چیز بھیجا، بیوی نے کہا ہوا ہدیت، وہ تو ہدیہ ہے، شوہر نے کہا ہوا من المہر، وہ مہر ہے رے، فالقول قولہ، تو شوہر کی بات معتبر ہوگی، اس لیے کہ هو المملک فکان اعرف بجہد التملیک، اس لیے کہ شوہر مالک بنانے والا ہے، پس وہ تملیک کی جہت کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر یہ ہے کہ انہ یسعی فی اسقاط الواجب، کہ واجب کو ساقط کرنے میں کی کوشش کرے۔ بیوی کے پاس شوہر نے ہدیہ دیا، یہاں ایک اصول سن لیجیے، جو چیز زیادہ دن تک نہ رہ سکتی ہو، یا کھائی پی جاتی ہو، یا پہنی جاتی ہو، محاورے میں اس کو مہر نہیں مانا جاتا، معاشرے میں مہر نہیں مانا جاتا۔ اگر شوہر ایسا دعویٰ کر رہا ہے تو بیوی کی بات مانی جائے گی۔ اور جو چیز زیادہ دن تک ٹھہر سکتی ہو، لوگ اس کو قیمت کے طور پر یا کہ مہر کے طور پر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں شوہر کی بات مانی جائے گی۔ پہلے تو بتا دیا ہے، شوہر نے کچھ بھیجا، شوہر نے کہا وہ مہر ہے، بیوی نے کہا ہدیہ ہے، شوہر کی بات معتبر۔ کیوں؟
چونکہ شوہر کے ذمہ قرضہ ہے مہر، تو شوہر تو کوشش کرے گا میرا قرضہ جلدی سے جلدی ساقط ہو جائے. تو اگر یہ مالک بنا، شوہر چونکہ بیوی کو مالک بنانے والا ہے تو یہی بتائے گا تم کس چیز کی نیت کر رہے ہو. اگر کہتا ہے مہر تو مہر، کہتا ہے ہدیہ تو ہدیہ. لیکن صاحب ہدایہ کچھ استثناء کر رہے ہیں، الا فی الطعام الذی یوکل، مگر اس کھانے میں جس کو کھایا جاتا ہے فإن القول قولها، تو بات بیوی کی معتبر ہوگی. مراد کھانے سے کیا ہے؟ روٹی بھی کھائی جاتی ہے، سالن بھی کھایا جاتا ہے، بریانی بھی، چکن ٹکی بھی، چکن ٹکا، چکن مسالہ جو بھی ہے. مراد اس سے یہ ما یکون مہیئا للأکل لأنه یتعارف ہدیۃ، مگر اس کھانے میں جس کو کھایا جاتا ہے وہاں بیوی کی بات معتبر. اس کھانے سے مراد یہ ہے جو کھانے کے لیے تیار کی جائے اس لیے کہ وہ ہدیہ بن کر کے متعارف ہے. فَأَمَّا فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، بہرحال گیہوں میں اور جو میں، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِمَا بَيَّنَّا، پس بات معتبر ہوگی شوہر کی اس وجہ سے جو ہم نے بیان کیا. کیا بیان کیا اوپر؟ شوہر کے ذمے قرضہ ہے. ظاہر یہ ہے کہ شوہر چاہے گا جلدی سے جلدی میرا قرضہ ادا ہو جائے، تو اگر 1 کنٹل گیہوں بھیج دیا یا 2 کنٹل جو بھیج دیا تو ایسی صورت میں چنا بھیج دیا، مسور بھیج دیا، تور بھیج دیا، تو ان سب کو کہا جائے گا کہ اگر وہ کہتا مہر تو پھر مہر. وقیلا، اور کہا گیا ما یجب علیہ من الخمار والدرع وغیرہ لیس له ان یحتسبہ من المہر لأن الظاہر یکذب. ایک قول بتا رہے ہیں کہ شوہر کے ذمے جو چیزیں واجب ہیں نکاح کے بعد، کپڑا ہے، اوڑھنی ہے، وغیرہ وغیرہ، فرماتے ہیں کہ اگر ایسی چیزیں شوہر نے ہدیوں میں بھیجا ہے تو شوہر کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ شوہر اس بات کو، ان مال کو، ان چیزوں کو مہر میں شمار کرے، اس لیے کہ ظاہر اس کی تکذیب کرے گا. بھائی بیوی کو آدمی کپڑے اور اوڑھنی، برقع وغیرہ دلاتا ہے، یہی کہہ رہے. وقیل، اب کہا گیا ما یجب علیہ من الخمار والدرع وغیرہ، جو واجب ہے اس پر اوڑھنی اور قمیص اور اس کے علاوہ چپل، برقع، روپٹہ وغیرہ وغیرہ. نہیں جائز ہے شوہر کے لیے ان یحتسبہ من المہر، کہ اس کو مہر میں شمار کرے، لأن الظاہر یکذبہ، اس لیے کہ ظاہر اس کی تکذیب کر رہا ہے. واللہ اعلم، اور اللہ اس بات کو خوب جاننے والے ہیں. بات وہی سامنے رہنی چاہیے کہ جو چیزیں دیر پا ہیں، یہ کپڑے وغیرہ دیر پا تو ہوتے ہیں، لیکن کپڑا عامتاً مہر میں دیا جاتا نہیں ہے. چلو گیہوں مان لیا، چاول مان لیا، چنا مان لیا، لیکن کپڑا عامتاً مہر میں دیا جاتا نہیں ہے. تو جو چیزیں دیر پا ہیں یا ہیں تو اس کو مہر میں مانا جا سکتا ہے، لیکن جو چیزیں دیر پا نہیں ہیں، 1 دن میں 2 دن میں خراب ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو مہر میں شمار نہیں کیا جائے گا. اب اگر کہیں گے کہ بھئی گیہوں اور جو بھی جلدی خراب ہو جاتا ہے، نہیں، یہ جلدی کا مطلب یہ نہیں جلدی سے حاصل 1 2 دن 3 دن 4 دن میں خراب ہو جاتا ہے، اور گیہوں چاول 2 دن میں 4 دن میں خراب نہیں ہوتا ہے. اگلا سبق آ رہا ہے کہ نکاح میں مہر قرار دیا کسی مردار چیز کو، اور کن لوگوں نے مہر قرار دیا ہے. وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّصْرَانِيُّ نَصْرَانِيَّةً عَلَى مَيْتَةٍ أَوْ عَلَى غَيْرِ مَهْرٍ وَذَلِكَ فِي دِينِهِمْ جَائِزٌ ودخل بها أو طلقها قبل الدخول بها أو مات عنها فليس لها مهر وكذلك الحر بيان في دار الحرب. انشاءاللہ اس مسئلے کو کل پڑھیں گے. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.